الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق ہے، وہی اسی نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، سب ملکیت اس کی ہے، اور وہی معبود اور حاکم ہے۔ خالق ہونے کا جو تقاضا ہو سکتا ہے، مالک ہونے کا جو تقاضا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہو، وہ دیکھے، سب کا خیال کرے۔ تو مالک ہمارا جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی دوسرا ثانی نظر نہیں آتا کہ جو انسانوں کی تمام ضروریات مسائل کو گویا دیکھ رہا ہے اور مستقل اس پر نگرانی کر رہا ہے، حل کر رہا ہے اس کو۔ تو وہ گویا انسان کی تمام بنیادی ضرورتوں سے لے کر کے ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا وہی ہے، تو بہترین رازق بھی۔ اب ایسا کوئی مالک دنیا میں یا جو ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، وہ تو کہیں ملتا نہیں، اور جو جتنی بار ضرورت پوری کرتا ہے اتنا ہی وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور انسان خود بھی، چونکہ انسان ایک حساس مخلوق ہے، اس کو اس بات کا احساس ہے کہ جو مجھ پر احسان کرے تو ہمیں اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو جتنا اس کے ساتھ رحم و کرم کرتا ہے، جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اتنا ہی اس کا وہ خیال بھی رکھتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ ماں اور باپ ہیں، اس لیے کہ ان کے احسانات بہت غیر معمولی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ میں بھی زیادہ حق ماں کا سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تعلیمات دی، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ جو ماں اور باپ کے ساتھ انسان کا سلوک ہوتا ہے اور رویہ ہوتا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ ایک ماں کیا کرتی ہے؟ ایک ماں اس کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے، تمام تکالیف جھیلتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی غذا کا اور اس کی پرورش کا اور اس کے تمام ضروریات کا پورا خیال رکھتی ہے، دن رات لگی رہتی ہے، اور اپنا سب کچھ تن من دھن اسی میں لگا دیتی ہے۔ اس کی اس قربانی کی وجہ سے ہر بچہ اس سے جو اٹیچ ہوتا ہے وہ اس کا اندازہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ ماں سے زیادہ پسند کرنے والا، اس کا چاہنے والا، اس کی خدمت کرنے والا، اس کے تمام مسائل کو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کون کرتا ہے؟ ماں کے دل میں بھی محبت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اگر وہ محبت چھین لے کسی ماں کے دل سے تو ماں ہی بچے کو ختم بھی کر دیتی ہے، ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کی یہ صفات ہیں اور وہ انسان کو کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہوائیں دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور اتنی وافر مقدار میں دے رہا ہے کہ کسی کو اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ماں تو وہ کر نہیں سکتی، باپ کے حدود ہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھ نہیں سکتا، لیکن مالک حقیقی جو ہے وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ تو اس سے ویسا ہی تعلق ہونا چاہیے انسان کا، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے جیسے ماں اور باپ کا ہے۔ کئی گنا ہونا چاہیے، اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا کرم اور رحم و کرم جو ہے اس کی اتنی مناسبت نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ دے رہا ہے جو ماں باپ دے ہی نہیں سکتے، اور پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی، وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ تو ایسے میں اس کو ان ریٹرن سب سے زیادہ اسی سے تعلق ہونا چاہیے، اسی سے محبت ہونی چاہیے، اسی کا ادب ہونا چاہیے جیسے ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی کے بارے میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم سے ہمیشہ راضی اور خوش ہے۔ ماں باپ سعادت مند اولاد جو ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ ماں باپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو اور وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ ان سے ناراض ہو جائے۔ اگر وہ ماں باپ انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں تب بھی اس کو وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کا رخ بدل جائے اور کہیں کہ چلو ہم کو تم سے مطلب نہیں ہے، تو ان کے لیے ویسی بے چینی ہوتی ہے، ایک گویا
ان کو روحانی اذیت ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو بندے کا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے، مارتی ہے، پھر بھی جاتا ہے اسی کے پاس، اور یہاں تک کہ اسے گھر سے نکال دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے تو پڑا رہتا ہے وہیں دروازے پر، جانے کو نہیں، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں بیٹھ کر سو جاتا ہے دروازے پر۔ جب ماں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے بچہ سو گیا روتے روتے، اور جب تک رونے کی آواز آ رہی تھی اس کو یہ تھا کہ رو رہا ہے، لیکن غصے میں جب رونے کی آواز بند ہو گئی تو اس کو خود بے چینی ہوئی، کیا بات ہے پھر چپ ہو گیا۔ تو اب وہ جا کر جب دیکھتی ہے دیکھتا رہی روتے روتے سو گیا، پیار کرتی ہے، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اس کو، پھر جو ہے اس کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ رحیم و کریم ہے، اس سے زیادہ گویا کرم کر رہا ہے مستقل۔ جو بندے اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، جو بندے اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کا شریک کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی نوازشیں اس کے ساتھ ہیں، تو وہ بندہ جو اللہ کا اپنا بندہ ہے، جو اس کے حقیقت کو جانتا ہے، جو اسے اپنا خالق مان رہا ہے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے، وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یعنی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے فرما رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو آپ ان سے یہ نہیں کہتا ہے کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے خود کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے، پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور کو یہ نہیں کہا کہنے کے لیے، بلکہ کہا کہ میں قریب ہوں۔ تم دوسروں سے کیا پوچھتے ہو؟ میں قریب ہوں، اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار میں سنتا ہوں۔ پھر اس سے آگے یہ فرماتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے یہ کہ میری پکار پر لبیک کہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، بلکہ اپنے بندے سے کیسی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے پر ایمان لے آتے ہیں ان سے کیسی محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ، کہ یہ میرے بندے ہیں اور میں ان سے قریب ہوں، یہ پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں، اور انہیں چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں۔ مستقل پکار رہا ہے وہ، کون ہے جو مجھ سے لینا چاہتا ہے، کون ہے جو اس کو میری ضرورت ہے، ہم اس کو پوری کرنے والے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے مالک کے ساتھ، ایسے خالق کے ساتھ اگر محبت نہ ہو اور اسی کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے تڑپ نہ ہو، اسی سے خوف نہ ہو، اسی کی رضا جوئی ناراضگی سے ڈرا نہ جائے، تو پھر کون ہے جو اس کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ غیر معمولی محبت کرتے ہیں اللہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غیر معمولی محبت کرتا ہے۔ میرا بندہ کہتا ہے، وہ پیار سے کہتا ہے، انہیں قریب لگا اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے بندے جو ہے، اس کے جواب میں دیکھو فرشتوں کو بتاتا ہے، ساری مخلوق کو بتاتا ہے، یہ میرے بندے ایسے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب یہ ایمان لاتے ہیں تو ہم ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور کہیں سے اتنی محبت نہیں کرتے، اور ہماری ڈر سے خشیت الہی سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کا اگر سعادت مند بچے ان سے ڈرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیے میرے بچے کتنے سعادت مند ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں مجھ سے، کتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور پھر جو ماں باپ کہتے ہیں یا جو حاکم ان کا کہتا ہے، جو اس کو کچھ دیتا ہے، اس کی تابعداری اور فرمانبرداری خوب کرتے ہیں، جس سے کچھ ملتا ہے اس کا ہر حکم مانتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دے رہا ہے تو اس کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بھی ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی ہیں، اور اللہ ہی کے سب سے زیادہ اطاعت گزار بھی ہیں۔ اور محبت کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کا پیمانہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کسی بندے کو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کر رہا ہے، ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرے؟ تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے
تم میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا دیا اس سلسلے میں، اور جو ان کی اطاعت و تابعداری کرے گا، جو احکامات ان سے مل رہے ہیں، ان کے ذریعے مل رہے ہیں، ان کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے سب کچھ اپنا دن لگائے گا، اسی کے لیے قربانیاں کرے گا، اسی کے لیے خرچ کرے گا، سب کچھ انفاق کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے چاہے گا، محبت کرے گا، اور اس معاملے میں وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر استقلال ہو، وہ برابر اس کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کو خوش کرنے کی خواہش سے گریہ ازاری میں آنکھوں سے ٹپک پڑتے ہیں، تنہائی میں اس کو یاد کر کے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے، اس کے انجام سے ڈرنے کا وہ ناراض ہو جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو قطرے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور دوسرے قطرے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں انسان قربانیاں دیتا ہے، اپنا سب کچھ لگاتا ہے، یہاں تک کہ جان دیتا ہے، اور خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ یہ 2 قطرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اصل رشتہ جو ہے اللہ سے محبت کا ہے، اس لیے لوگ محبت کرتا ہے، اور صرف محبت جس سے ہو اور کوئی خوف نہ ہو، اس کی خوشنودی کا کوئی ذکر نہ ہو، اور ایسی محبت جو ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتی، اس لیے اور نفع بخش بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خشیت الہی ہو، اور خشیت الہی ہے اور محبت ہے اور عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو اس کا کوئی تعلق نہیں بندے کا، سمجھیے وہ تو صرف باتیں کرتا ہے۔ اصل میں وفادار وہ ہے جو واقعی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے یہ 3 اہم تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کی ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔